آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی حضور بڑا غریب آدمی، اپنے گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا تو 60 مساکین کو کیسے کھانا کھلاؤ؟ فرمایا غلام آزاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال نہیں ہے، غلام کیسے آزاد کروں؟ غلام بھی نہیں، شریعت کی حدیں ختم ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سامنے آ رہی۔ آپ کے پاس ایک کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ اور اس کو جا کر اپنے شہر کے غرباء مساکین میں تقسیم کر دو، روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے کا سب سے غریب بندہ تو میں ہی ہوں، میرے سے بڑھ کر کوئی غریب بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خود کھا لو، بچوں کو کھلا دو تو تمہاری طرف سے یہ کفارہ ادا ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب آدمی کی مدد کی، لیکن یہ مدد اللہ کے مقابلے میں نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ میں نے آپ کو عظمتیں دیں، شانیں دیں، آپ جا کے لوگوں کی مدد کریں۔ تو یہی مددگار، اگر حدیث میں یہ آ جائے کہ حضور علیہ السلام فرمائیں جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار، تو پریشانی کس چیز کی؟ ہمیں تو اس کے اوپر بڑے مضبوطی کے ساتھ اپنے دل کو باندھ لینا چاہیے کہ جس کے ہمارے آقا علیہ السلام مددگار اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ جو ایمان والا ہے نا، ایمان والا وہ حضرت علی سے محبت کرے گا، منافق محبت نہیں کرے گا، ایمان والا حضرت علی سے محبت کرے۔ اب حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا بنایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جس نے حضور علیہ السلام سے محبت کی حضور علیہ السلام نے کسی نہ کسی طور پر اس کو ضرور نوازا، کسی نہ کسی طور پر اس کو ضرور نوازا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام نے غسل مولود دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دی۔ تو یہ زندگی کی ساری رفاقتیں اکٹھے۔ حضور علیہ السلام کو حضرت علی سے اتنی محبت تھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا، جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ کل ہم جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دیں گے کہ وہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا، فرمایا اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب ساری رات گزر گئی، صحابہ کے دل بے چین، ساری محبت کرتے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہ ہوتا، تو سب کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ شاید صبح ہو تو ہمارا نام نہ۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ علیحدہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیوں بتایا اور سب تجسس کرتے رہے، اس کی ایک وجہ تھی۔ اور محدثین نے لکھا ہے اس لیے کہ جھنڈا تو حضور علیہ السلام نے کسی اور کو دینا تھا، جب سب نے تجسس کیا تو اللہ نے تجسس کا سب کو ثواب عطا فرمایا کہ تم یہ اپنے دلوں میں سوچ رہے ہو کہ ہم وہ مجاہد ہوں گے جس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیں گے، تو اللہ نے اس خواہش کا بھی تمہیں ثواب عطا فرمایا۔ جس طرح اللہ نے میثاق لیا نا انبیاء سے کہ انبیاء میں کتابیں دے دوں تمہیں، حکمتیں دے دوں، پھر میرے رسول مصدق آ جائیں۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ نے کو سب کچھ پتا تھا کہ میں نے کہاں ان کو ملانا ہے، لیکن اللہ نے وعدہ اس لیے لیا تاکہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک اس وعدے میں شامل ہو جائیں اور سب کو ثواب ملتا رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑی محبت ظاہر کی، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح ہم جھنڈا کسی کے ہاتھ میں دیں گے۔ ساری رات صحابہ کے دل میں یہ تجسس رہا کہ شاید وہ خوش نصیب ہم ہوں گے، ہمیں جھنڈا ملے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ حضرت علی کو بلاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آشوب چشم میں مبتلا، ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، وہ تو چل بھی نہیں سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو لاؤ تو صحیح۔ جب حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا معجزہ نما لعاب حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، اور یہ حدیث میں لفظ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس کے بعد کبھی آنکھیں خراب ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ جھنڈا، اللہ تمہارے ہاتھ پر ایمان والوں کو فتح دے گا۔ اور جاتے ہوئے تبلیغ بھی کی، فرمایا وہاں جا کر قتل و غارت شروع نہیں کر، پہلے ان کو دین اسلام کی دعوت دینا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، پہلے دین اسلام کی دعوت دینا۔ اگر تیری دعوت پر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو یہ تجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہترین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت بڑی کی، لیکن قانون بھی سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لڑی چل رہی ہے نا، جن کو ہم اپنے زبان میں آل رسول کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا مرکز حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا آپ سے نکاح ہوا تو نسل چلی آ۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے نا، وہ میرے بارے میں بغض رکھتا ہے۔ جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ نے ایمان کی نشانی بتا دی، آپ نے فرمایا کہ مومن حضرت علی سے محبت رکھے گا، منافق حضرت علی سے بغض رکھے گا۔ لیکن بعض لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو سب سے اوپر کر دیتے، سب سے اوپر۔ ایسی بات نہیں، اعتدال میں رہنا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت سب سے اوپر نہیں ہے، آپ کا مقام سب سے اوپر نہیں، آپ سے اوپر بھی 3 لوگ بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ مرتبے کے لوگ بھی ہیں، جس طرح کہ محدثین نے یہ بتایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بلند مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، ان سے بلند مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اور ان سے بلند مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا۔ اور وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور حدیثیں ہیں بھی صحیح، کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں جا کر لوگوں کو بھائی چارے میں باندھا اور فرمایا تو فلانے کا بھائی ہے، تو فلانے کا بھائی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور آپ نے سب کو بھائی بنا دیا، میں اکیلا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی ہے، میرے ساتھ آ جا۔ ان کی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی ہے، لیکن حضرت علی نے کبھی نہیں یہ کہا میرے بھائی بات سنو، حضرت علی نے یہ کبھی نہیں کہا۔ آپ جب بھی جاتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر رشتے میں اگرچہ آپ بھائی تھے، رشتے میں چچا کے بیٹے تھے، بھائی تھے، لیکن کبھی بھائی نہیں کہا، کیا کہا یا رسول اللہ۔ وہاں تو شان ہی نرالی ہے، اس دربار کی شان ہی نرالی ہے۔ چھوٹا رشتے میں آتا ہے تو یا رسول اللہ کہتا ہے، بڑا آتا ہے تو یا رسول اللہ کہتا ہے، پھوپھی ام فضل آتی ہے تو وہ بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، چچا عباس آتے ہیں تو وہ بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور اگر بیٹی فاطمہ آتی ہے تو وہ بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔